السلام علیکم، میں رانا محمد ابوبکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سیاسی ماحول بہت گرم ہے اور الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اور حالات جوں کہ توں ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ جو ہے اپنے لیے بہترین جو ہے وہ گراؤنڈ دیکھے اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں لینے کی کوشش کرے، اس کے لیے جوڑ توڑ بھی جاری ہیں۔ سب سے زیادہ جو اس وقت جو ہے بھاگ رہی ہے وہ نون لیگ ہے، ان کے اندر بھی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں اور باہر بھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ نون لیگ میں جو ایک لڑائی چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی، اور نمبر 2 جو ہے پی ٹی آئی نے جو اپنا بیانیہ بنایا ہے پاک فوج زندہ باد والا، کیا اس کا کوئی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا یہ بیانیہ کیوں استعمال کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں جی نون لیگ کے جو مسائل ہیں وہ بہت اس وقت گمبھیر ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کے بہت ہی جسے کہتے ہیں ماہر سیاست دان ہیں جناب دانیال عزیز صاحب۔ تو انہوں نے جناب کیا کیا ہے کہ انہوں نے ان کے جو احسن اقبال صاحب ہیں ان پر بڑے کھل کے تنقید کی ہے اور کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو ان کو ساری مہنگائی کا ذمہ دار جو ہے وہ اپنی پارٹی کو، نہ کہ احسن اقبال کو ٹھہرایا بلکہ اپنی پارٹی کو ٹھہرایا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو چاہے جو بھی کینڈیڈیٹ ہو، یہاں بات ٹکٹ ملنے کی نہیں ہے، مجھے ٹکٹ ملے یا کسی کو بھی ملے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، لوگ اس چیز کو مطلب دیکھیں گے اور ہمیں جو ہے نا ملنے ووٹ بہت مشکل ہو چکے ہیں۔ دانیال عزیز صاحب کوئی چھوٹے موٹے سیاستدان نہیں ہیں، ان کی بیگم بھی ایم این اے رہ چکی ہے نون لیگ سے، اور وہ بھی کافی عرصہ پیچھے وہ نائل ہو گئے تھے، اب وہ بھی اہل ہو چکے ہیں۔ اور کل جیسا کہ رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال نے ایک جناب پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ جی شوکاز نوٹس دانیال عزیز کو بھیجا جا چکا ہے، اگر اس پر وہ سختی سے اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے اور معافی طلب نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اس کے جواب میں آج ایک پروگرام میں جناب دانیال عزیز صاحب نے بلکہ کہا کہ یہ دونوں رانے ہیں اور ان رانوں کی کیا اوقات ہے، یعنی احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ دونوں رانے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ میرے معاملے میں جو ہے نا، میرے لیے تو شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ جو ہیں ان کو میں جواب دے ہوں، اور جب چاہوں گا میں ان کو جواب دے دوں گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے کافی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک بات نہیں ہے، بہت سارے ان کے جو رہنما ہیں بڑے بڑے، جیسے سعد رفیق صاحب ہو گئے، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، ان کے بھی بڑے معاملات گمبھیر چل رہے ہیں۔ ان کے بیانات سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے، نواز شریف صاحب ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ قانونی طور پہ بھی ان کے لیے بڑے مسائل ابھی پیچیدگیاں وزیر اعظم بننے کے لیے۔ دوسری طرف وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب میں معاملات کو یعنی اپنی پارٹی کو کس طرح یعنی کور کیا جائے، کس طرح لوگوں کو ساتھ ایڈ کیا جائے، اور جو پرانے لوگ ہیں ان کو منانا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے پرانے لوگوں کو ایڈ نہیں کرتے یا ان کے لیے معاملات نہیں مطلب کور کرتے تو ان کے لیے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بڑی پیچیدگیاں ان کے لیے بڑھ جائیں گی اور وہ مطلب وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ان کی جناب رہ سکتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے اب جو مطلب 2-3 کنونشنز ان کے ہوئے ہیں اور عوام کے جو انبار اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ نعرہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے، جو کہ بڑے جاندار اور جناب جی خطاب کرتے ہیں، انہوں نے جناب پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوا دیے۔ ظاہر بات ہے یہ نعرہ انہوں نے خود سے تو نہیں لگایا، یا اسے لگوایا گیا ہے، یعنی مین کے چیئرمین آف پی ٹی آئی جو سابقہ ہیں، اب نئے تو گور صاحب ہیں، بریسٹر گور صاحب، تو انہوں نے ظاہر بات ہے یہ کہا ہوگا کہ اب ہماری فوج کے ساتھ صلح ہو چکی ہے یا ہمیں فوج کے ساتھ اب صلح کرنی ہے، آنے والے وقت میں ہمیں ماحول کچھ اس طرح کا کریٹ کرنا ہے ورنہ ہمارے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہی انہوں نے ڈیفینیٹلی یہ کیا ہوگا، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ سے یہ نعرہ لگوا دیں۔ تو اس نعرے کا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ تو موجودہ صورتحال میں تو یہی لگتا ہے کہ اس کا ان کو کافی زیادہ یعنی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اب وہ ٹائم گیا کہ اب پانی جو ہے نا وہ سر سے گزر چکا ہے۔ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر اس طرح کے مسائل مطلب اب کرنے سے تو مطلب مشکلات آسان نہیں ہوں گی، بلکہ آج تو انہوں نے مطلب ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے موجودہ جو چیف آف آرمی ہیں ان کی تعریف بھی کر دی کہ جی بڑے اچھے ہیں، یہ وہ معاملات ہیں۔ بہرحال جی یہ تو ہر کسی کے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اگر بندہ سیاست کرنا چاہتا ہے جو بھی ہے، اس کو جو ہے نا اپنی ریاست یعنی اپنی جو ہے فوج اس کے خلاف بالکل نہیں بولنا چاہیے۔
فوج ایک بہترین ادارہ، سپریم ادارہ ہے، اس کے بارے میں بولنا تو ہمارے لیے بہت زیادہ اور ویسے بھی ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان نوجوانوں کو، ان جناب جو ظاہر بات ہے جو چیف آف آرمی بنتا ہے وہ بھی جنگیں لڑ کے اور سارا کچھ کر کے محنت کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اس ملک کے لیے، ان کے خلاف لڑنا اور ان کے خلاف جانا یہ بالکل ہمارے لیے کیا ہے، غلط ہے۔ تو خیر اب لگتا ہے کہ یہ بات چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کا جو ہے ان کو بھی بات سمجھ آ چکی ہے، اور انہوں نے اب جو ہے نا اس معاملات کو دوبارہ سلجھانے کی کوشش کی ہے اور اس معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسے ہم یوں کہیں گے کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ جو ایک تناؤ کی شکل تھی، جس میں عوام اور فوج کو آپس میں لڑایا جانے لگا تھا، جس میں سے جناب یہ سارا ایک نیا بیانیہ گھڑا جا رہا تھا، جس کی پہلے کوشش نون لیگ بھی کرتی رہی، انہوں نے بھی بڑا خلائے مخلوق تو فلاں فلاں بائے نیم نہیں تو باقی چیزیں تو انہوں نے بھی بڑی کی، لیکن ایک جو تناؤ کی شکل تھی جو چلتی آ رہی تھی، پھر پی ٹی آئی اس میں ملوث ہو گئی، اور 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا، اس میں بھی انہوں نے بڑے معاملات کو خراب کیا جو بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے 8 فروری کو الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہے، اور سارا الیکشن کمیشن جناب سلطان راجہ نے بھی کل بیانات دیے کہ ہم ساری چیز ٹائم بائی ٹائم بلکہ ٹائم سے پہلے کرتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ سارا کچھ شیڈول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ دے دیا جائے گا، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یا نہ ہی شک کی کوئی بنیاد ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جو نئے الیکشنز ہوں گے 2024 کے، پاکستان کے لیے ایک اچھی امید اور اچھا جو ہے نا وہ ساری چیز لے کے آئے گا، تاکہ یہ ملک آگے بڑھے، جو بھی پارٹی آئے، جو بھی وزیر اعظم آئے، ایک اچھی اپوزیشن ہو، ایک اچھی جو ہے نا حکومت ہو، دونوں مل بیٹھ کے معاملات کو تنقید بھی ہو اور ساتھ بھی دیا جائے، اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی اس عوام کے بارے میں سوچا جائے جو عوام اس وقت ظلم کی چکی میں اور پریشانی میں اس طرح مبتلا ہے کہ ان کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، اور باقی جو ہیں وہ آپ کے سامنے بجلی کا کرائسس اپنی جگہ پہ، یعنی اتنی مہنگائی پہنچا دی گئی، کہاں جناب 10-12 روپے یونٹ سے لے کر 30 پہ پہنچا دیا، پٹرول ڈیزل کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، انرجی ہماری جو دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جناب جی انکمز لوگوں کی ہیں وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں، اور مہنگائی آپ اس سارے حالات سے نکلنے کا واحد حل ہے الیکشن، اور ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں ایک اچھے طریقے سے الیکشن ہو، اور اس الیکشن کے ذریعے پاکستان خوب بڑے ترقی کرے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ اچھا لگا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ملتے ہیں ایک اگلے ویلاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔